لکھا شاہ صاحب کا ایک مرید تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے نائی تھا، حجامت وغیرہ کرنی اس نے. وہ بچہ کہیں کھیلنے کے لیے گیا تو بچہ گھر نہیں آیا، ڈھونڈنے کے لیے گئے گاؤں کے گرد و نواح، لیکن بچہ نہیں ملا. مساجد میں اسپیکر لگے، کوئی نہیں تھے کہ اعلان ہوتا. نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا کہ کچھ 4-5 بندے جاتے اور جا کے وہ بچہ کہیں سے ڈھونڈ کے لے آتے. وہ پیران دے کول آ گیا، شاہ صاحب دے کول آ کے عرض کرتا ہے شاہ جی وہ پتر گواچ گیا ہے، کوئی دعا فرماؤ. شاہ صاحب چپ. پھر عرض کی شاہ جی وہ پتر گواچ گیا، کوئی دعا فرماؤ. آپ پھر چپ. پھر عرض کرتا ہے شاہ جی پتر گواچ گیا، کوئی دعا فرماؤ. آپ پھر چپ. کیونکہ اس دور کی پیری مریدی اور آج کی پیری مریدی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تب مرید ہوتے تھے، مرید اب تو بس بس رسم چلی ہوئی ہے. تب پیری مریدی ہوتی، اور پیری مریدی کا ایک قاعدہ ہے کہ مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی. اگر کبھی مرید دیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر کو دیکھ لیجئے گا، اگر کبھی مرید دیکھنا ہو تو حضرت علی پاک کو دیکھ لیجئے گا. میرے علی پاک کی جب ولادت ہوئی تو کیونکہ آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، یہ خبر عام ہو گئی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے جناب ابو طالب کے گھر وہ نبینہ ہے. نبی علیہ السلام اس وقت مکہ پاک میں موجود نہیں تھے. تشریف لائے، حضرت علی کی ولادت کی خوشخبری آپ کی جناب میں پیش کی گئی. آپ مبارک دینے گئے اپنی چچی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خوشی ہے بچے کے پیدا ہونے کی، لیکن ایک غم بھی ہے. تو آپ نے فرمایا غم کیا ہے؟ عرض کی بچہ نبینہ ہے. آپ نے فرمایا دو میری گود میں. آپ نے جیسے حضرت علی پاک کو گود میں لیا، حضرت علی پاک نے آنکھیں کھول دی. اور لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی تھا حضرت علی سے، علی اکھاں نہیں سو کھول دے. عرض کی تھی سونے ہوں تانیاں کھول داری تو کھولاں تے سب تو پہلے اپنا محبوب ویکھاں. اور پھر حضرت صاحب صرف ویکھیا نہیں، پھر ویکھن دی لاج بھی رکھی ہے. حضرت علی پاک فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، پھر ان آنکھوں کا اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے کسی کی تو دور کبھی اپنی بھی شرمگاہ نہیں دیکھی ہے. کہ لیے نہ اکھاں نال سونے انہوں ویکھیا ہونا، نہ اکھاں نال کوئی اور شے ویکھنی، کسی کی تو دور. حضرت سوال نہیں اٹھتا، فرماتے کدی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی. اس کو کہتے ہیں مرید. حضرت اگر مرید دیکھنا ہو تو حضرت عثمان غنی کو دیکھ. کہتے جب سے یہ ہاتھ رسول پاک علیہ السلام کے سونے ہاتھوں میں دیا ہے، کہتے کبھی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا نہیں. مریدی دیکھنی ہو تو ان کو دیکھنا. حضرت ابوبکر حضرت صاحب وہ معراج پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. یہ جگہ ایسی آئی جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی سونے میں ہوں اگے جا سکتا نہیں. پوچھا جبرائیل کیوں؟ عرض کی تھی سونے اگے جاواں گا تو پڑھ سڑ جان گے. جبرائیل امین رہ گئے، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. ابو العلاء نے لکھا ہے کیونکہ وہ جبرائیل تھے، اگر وہاں جبرائیل کی جگہ ہوتے حضرت ابوبکر تو انہوں نے عرض کرنا تھا سونے پا میں سڑ جاواں گا، جانا میں نہا لیجیے. مرید تھے نا. تو یہاں تو پتر مرید ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملتا ہے. دنیا دار لوگ اور دنیا داری کے لیے پیری مریدی ہے. اب اللہ کے لیے کون مرید ہوتا ہے؟ اللہ مانگنے والا مرید تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کوئی بھی. اینج یہ ہو جائے، اینج ہو جائے، اونج ہو جائے، اونج ہو جائے، اے ہو جائے، اینج ہو جائے. میرے قیم عبدالعی رحمۃ اللہ تعالیٰ 80 سال 100 سال مسند پہ جلوہ گر رہے. وصال سے پہلے رویا کرتے تھے، آنکھوں سے اتنے بڑے آنسو میں نے گرتے دیکھے. اور پتہ رو کے کیا فرماتے تھے؟ فرمایا 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا. ایسے دنیا دار ہو گئے حضرت ہم. ایسی مادیت پرستی ہے. کسی کو شوق ہی نہیں اللہ سے لو لگانے کا، کسی کو شوق ہی نہیں ہے. ایسی دنیا داری چڑھ گئی حضرت ہم. لیکن پتر کتے نہ کتے قصور کیونکہ میرا بھی ہے، کیونکہ میں بھی پانی تو اگے گیا، کیونکہ پانی تو تھوڑا جا کے جاندہ تھا پھر کربلا جی سانوں مل پڑنا سی. اللہ حسین کس کے لیے پیاسے رہے حضرت؟ اللہ کی. کس کے لیے سارا کنبہ کٹوا دیا حضرت؟ اللہ کی. کس کی رضا کے لیے حسین پاک نے زور نہیں لگایا؟ اللہ. حضرت صاحب حسین پاک کے زور کا تو کیا کہنا. لکھا اس وقت میدان کربلا میں عمر، طاقت، تصرف، ہر لحاظ سے سب سے جو کم تھے وہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ. جتنے دن خاندان نبوت نے میدان کربلا میں گزارے، حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا، کہ کسی نہ کسی کی گود میں رہے. تھلے نہیں لٹایا. کیوں؟ کہ تے نہ ہوئے تھلے لٹائیے تھے ایڑی رگڑن تے پانی نہ نکل پوے تھلوں. کیونکہ اج اسی زور وکھان تے آئے ہی نہیں ہے. اج اسی صرف نانے دی امت نو دسن آئے ہیں رب دی رضا تے راضی کیویں رہیدا ہے. آج تو نانا جان کی امت کو
یہ پریکٹیکل کر کے دکھانے آئے ہیں کہ رب دی رضا تے راضی کہ زور تے اسی لان ہی نہیں آئے ہے کوئی جی وہ زور لان تے حضرت انہوں دا زور کون چلے چل سکے میرے مولا مرتضیٰ دا زور کو وہ دروازہ جڑے 40 صحابی پھاڑ کے لا نہیں سکے میرے مولا مرتضیٰ نے پٹ کے تے ٹال بنا لئی ہے کون ان کے زور کا اندازہ کرے گا حضرت زور تے بخایا ہی نہیں کوئی تو اس لیے بس پتر اب پیری مریدی بھی چپ بھی بھلی ہے جی تو بڑا سونا دور تھا وہ مرید تھا جب پیر چپ کر گئے تو مرید بھی چپ کر گیا لکھا 18 سال اسی حال میں گزر گئے ٹونڈے انج دا مرید نہیں لبدا اتنے مرید دا ایک کام نہ ہوئے تو مرید ہو گیا جی ہوں تو غرضاں والے مرید نے حضرت سارے کام نہ ہویا تو مرید اللہ حضرت صاحب ویزا لگ جائے منڈا ہو پائے کام چل جائے یہ تو پیر کا کام ہی نہیں پیر کا کام ہے اس کی ٹیوننگ کرنا پیر کا کام ہے اس کی اور جس پیر سے اس کی ٹیوننگ نہیں ہوئی اس سے پھر کچھ بھی ہوا کیونکہ پیر کا سب سے بڑا کمال ہے مرید کے مردہ دل کو زندہ کر دینا جی دیکھو اے نہیں ہویا حضرت صاحب وہ دیکھو پھر کھ بھی ہویا لیکن دکھ ہے وے اینو زندہ کروان دا شوق کنوں ہے اس کو زندہ کروانے کا شوق اس لیے میں بار بار موضوع سے میں پھر واپس آ جاتا ہوں میں آگے نہیں جاؤں گا لیکن وہ مرید تھے حضرت 18 سال اسی حال میں گزر گئے اللہ میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک جوڑوں کے صدقے سب کے بچوں کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے بچہ فوت ہو جائے نا حضرت صاحب صبر آ جاتا ہے لیکن جڑا انج گواچے وہ صبر آندا پتہ نہیں کتنے وے کنجے کیڑے حال چے خوش ہے نہ خوش ہے امیر ہے غریب ہے بیمار ہے تندرست ہے ظاہر ہے 18 سال زخم ماں اور باپ اپنے سینے میں لیے بیٹھے تھے اسپیشلی جس دن وہ دن آتا ہوگا تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی وہی دن تھا 18 سال پورے دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھے یاد کر رہے تھے تو دوران گفتگو کو شاہ صاحب کا تذکرہ آ گیا تو بیوی بول پئی انہوں نے کہا میں نہیں منتی تیرے پیران میں اس دن مناں گی پیران جس دن میرا منڈا لب کے دیں گے کیونکہ مرید کامل تھا اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے جب وقت آئے گا تو پیرے بھی کرم کر چھڑن گے پھڑ ہاں جی پیر بھی اکھ والا سی ویکھ لیا جڑا مرید دا امتحان لینا ہے مرید نے 100 وچوں 100 نمبر لائے بندہ بھیج کے بلایا حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ آپ ٹینڈ کرواتے تھے کیونکہ حضرت علی پاک کی سنت ہے ٹینڈ کروانا اور میں اسپیشل جڑے میرے جوان بچے بیٹھے نے میں کہاں گا پتر وہ سال سے 2 ٹنڈاں تسی حضرت علی دے ناں دیاں کروا بڑا مزہ آئے گا حضرت جوں جوں سر وچ حضرت علی دے ناں دا اس طرح پھرے گا شبانہ فرزانہ نازیہ ساریاں نکل جان گیاں گل کر دینی چاہیے